بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے آج ہم بات کرتے ہیں صدقہ فطر پہ کہ صدقہ فطر کیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور اس کے اصل حقدار کون ہے۔ صدقہ فطر کے احکام اور مسائل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں اور رمضان کے آخر میں صدقہ ادا کرنا ایک اہم فریضہ ہے۔ تو صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر سے مراد ہے رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صدقہ فطر فرض ہے؟ تو صدقہ فطر ہر مسلمان غریب امیر پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا، اسی سال صدقہ فطر بھی فرض ہو گیا تھا۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ قرآن سے دلیل ہے کہ قد افلح من تزکا، سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ بے شک اس نے فلاح پالی جس نے وہ پاک ہو گیا۔ سنت سے دلیل ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو مسلمانوں میں ہر نفس پر فرض کر دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ صدقہ الفطر کو زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ البدن یا زکوٰۃ النفس بھی کہا جاتا ہے۔ عام اردو بول چال میں فطرہ یا فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے۔ فطرانے کی حکمت یہ ہے کہ روزے دار کی پاکی ہو جائے، یعنی روزے کی حالت میں روزے دار سے ہونے والی جو غلطیاں ہوتی ہیں، کہ بےہودہ گوئی ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے جو زبان کی گناہ ہو جاتے ہیں، جو ویسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے جو انسان اپنی چھوٹی غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اس کی تلافی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مساکین کا کھانا، یعنی جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، کسی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تو انہیں صدقہ فطر سے اس قابل بنایا جائے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو مالدار لوگوں پہ یہ ہے کہ جہاں وہ خوشیاں منائیں تو وہیں وہ غریب اور مساکین کو بھی اپنی خوشیوں میں فطرانہ کے ذریعے شریک کریں۔ یہ سنن ابی داؤد سے روایت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ تیسری حکمت فطرانے کی یہ ہے کہ مساکین کے ساتھ الفت محبت کا اظہار ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ بدن کا بھی صدقہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک اپنی توفیق سے ہمیں حیات میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا شکرانہ کہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، ہمیں قیام، اعتکاف اور لیلۃ القدر وغیرہ میسر آئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فطرانہ کی شرائط کیا ہے۔ فطرانہ کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ فطرانہ کے لیے اسلام شرط ہے، یعنی کافر پر فطرانہ نہیں ہے۔ دوسری، استطاعت فطرانہ کے لیے نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں، بلکہ جس کے پاس عید کی رات اور اس کے دن اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے زائد خوراک ہو تو اسے مساکینوں کو صدقہ کر دے۔ اور تیسری شرط فطرانہ کا واجب الوقت ہونا ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر کے 2 وقت ہیں، ایک ہے وقت وجوب اور ایک ہے وقت جواز۔ اب یہ ہے کہ وقت وجوب جو ہے وہ عید کا چاند نظر آنے سے عید کی نماز تک، یعنی ادھر عید کا چاند نظر آیا اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو اس کے درمیان وقت ہے، آپ مستحق کو فطرانہ دے دیں۔ دوسرا ہے وقت جواز، عید سے 1 دن پہلے فطرانہ دینا یا 2 دن پہلے یا 3 دن فطرانہ دینا جائز ہے۔ بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام عید سے 1 دن 2 دن پہلے فطرانہ ادا کرتے تھے۔ افضل وقت عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے
لوگوں کو فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہاں، اگر عید کی نماز کے بعد ہم کچھ بھی رقم دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، تو وہ فطرانہ میں شمار نہیں ہوگا، وہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ ہاں، کسی سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فطرانہ میں کیا دیا جائے، فطرانہ جو ہے وہ کس جن سے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ہر غلے سے دیا جا سکتا ہے جس کو ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مثلاً چنے، گیہوں، جو، مکی، باجرہ، چاول، یعنی جس ملک میں جو چیز بطور خوراک استعمال کی جاتی ہے اسے آپ بطور فطرانہ دے سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ کتنا دینا ہے فرض، یعنی کہ کتنا ادا کرنا ہے، وہ 1 سا جو یا کھجور، جو کہ ہر آزاد، غلام، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو، کھجور، منقہ اور پنیر بطور غذا استعمال ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پر گیہوں، چاول، چنا، جو، مکی، باجرہ، جوار وغیرہ جو اجناس ہے وہ خوردنی ہے، لہٰذا اس میں سے فطرانہ نکلے گا۔ اب کن کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہر چھوٹے بڑے مسلمان، آزاد، غلام، مرد، عورت، ان کی طرف سے فطرانہ نکالنا ان کے سرپرست کی ذمہ واجب ہے۔ یتیم اور مجنوں کے پاس جو مال ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ نکالا جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ پیٹ میں موجود ہے اس کی طرف سے فطرانہ نہیں ہے، اگر کوئی دے دے تو دے بھی سکتا ہے۔ میت کی طرف سے فطرانہ نہیں۔ ہاں، اگر میت نے عید کا چاند یا عید کی نماز تک کا وقت پا دیا ہے، یعنی کسی نے عید کا چاند کے بعد کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے یا عید کی نماز کے بعد کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو آپ اس کی طرف سے فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاں کوئی نوکر ہے، کوئی نوکرانی ہے، تو وہ اپنا فطرانہ خود دیں گے، لیکن اگر مالک دے دیتے ہیں تو پھر ان کا فطرانہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا حجازی، یعنی کہ عربک میں 1 سا حجازی ہے، جس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا حجازی کا وزن ہے 2.5 کلو وزن کے برابر۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے بدلے قیمت دی جا سکتی ہے؟ اب اکثر ایسی ہوتا ہے کہ فطرانہ تو ہر ایک نے دینا ہے، تو ہر کوئی اگر وہ دے گا تو اکثر مطلب اجناس دے گا تو لوگ ضرورت سے زائد جو ہوگا وہ اس کو بیچ دیں گے۔ تو ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ اس مشقت میں نہ پڑے، آپ اتنی رقم بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ 1 سا جو، جوار، گندم، چنا، باجرہ، جو بھی اجناس ہے، 2.5 کلو کی جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ آپ اس کو یہ قیمت کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہم دوسری جگہ پر بھی پہنچا سکتے ہیں؟ صدقہ فطر اصل میں جو ہے نا وہ مساکین کا حق ہے، اسے آپ مدرسہ وغیرہ میں نہیں دے سکتے، اسے آپ کسی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی ادھر نہیں، آپ مساکین کو، غربا کو دے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ اب کسی آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے کمیونٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو آپ اپنا صدقہ فطر کسی دوسری جگہ بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ترین ہے آپ ان کو ادا کریں۔ تو یہ تھے کچھ مسائل صدقہ فطر کے۔ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں لے کر آئے، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، اور ہمارے تھوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔